3 مرتبہ حضور کے چہرہ پاک پر خوشی کا ایسا تاثر 3 مرتبہ ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. 2 کیفیات کا تعلق آیات قرآنی سے ہے اور ایک کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذاتی اور نجی حیات طیبہ کے ساتھ ہے. ایک تو یہ موقع ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں, مجھے آسانی ہو, سادہ بھی کر دیں, آواز بڑھا دیں. ایک تو یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور اس آیت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ آیت ایمان والوں کے بچے بچے کو زبانی یاد ہے. اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا. تو ایک تو یہ موقع تھا میرے بھائیوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی بھی اللہ نے اہل و سنت کے حصے میں رکھی ہے. ایمانداری کی بات ہے, میں آپ میں سے جس بھی شخص کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں نا نظر ٹکا کر, اس کا ماتھا مجھے خوشی سے منور نظر آتا ہے. اللہ آپ کے چہروں کی یہ شادابی اور بہار برقرار رکھے, اور حضور کی یہ خوشیاں اللہ امت مصطفیٰ کو ایسے ہی دائرہ شریعت میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرماتا رہے. تو ایک تو بھائیو یہ موقع ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی کیفیت ایک دوسرے موقع پر بھی محسوس کی, اور وہ لمحہ یہ تھا کہ جب آیت صلاۃ حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی. آیت صلاۃ کون سی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آقا تشریف لائے, ہمارے اندر تشریف فرما ہوئے, تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی حضور کا چہرہ اطہر انار کے دانوں کی طرح سرخ تھا خوشی سے. چونکہ دیکھیں نا, قیامت کا دن ایک دن کانا مقدارہ 50,000 سنہ, دنیا کے 50,000 سال ملیں تو آخرت کا ایک دن بنتا ہے. 50,000 سال دنیا کے ملا لیے جائیں تو آخرت کا ایک دن بنتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس آخرت کے ایک دن میں روز محشر جو 50,000 سال طویل دن ہوگا, اس 50,000 سال لمبے دن کے پہلے 4 گھنٹوں میں, پہلے 4 لمحات میں جناب آدم سے لے کر میرے آخری امتی تک ہر شخص کا حساب کتاب ہو جائے گا. یعنی یہ طے ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہیں, یہ جہنمی ہیں, طے ہو جائے گا. اور یہ آراف والے ہیں جن کی گناہ اور نیکیاں برابر ہیں. نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت مل جائے گی, گناہ زیادہ ہیں تو اللہ محفوظ فرمائے جہنم میں جائیں گے. اور اگر برابر ہو گئے نیکیاں بھی اور گناہ بھی 50-50 برابر ہو گئے تو پھر کہاں پر جائیں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے جسے کہا جاتا ہے آراف, مقام آراف. تو جن کے برابر ہوں گے اللہ ان کو پھر اس دیوار پر بٹھا دے گا. جنت اور دوزخ کے درمیان جو دیوار ہے اس پر بیٹھ جائیں. اور وہ کریں گے کیا؟ حضور فرماتے ہیں جب وہ, چونکہ دونوں طرف کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے, جہنمیوں کو بھی اور جنتیوں کو بھی, تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے, اور جب اہل جنت کو دیکھیں گے تو جنت میں اور ان لوگوں کے ساتھ جانے کی آرزو کریں گے. تو صحابہ کا اشتیاق بڑا. حضور پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا چونکہ تمہارا رب کریم ہے تو بالآخر ان کی تمنا کو دیکھ کر اللہ آراف والوں کو بھی نچلے درجے میں ہی صحیح مگر بالآخر انہیں بھی جنت کا داخلہ عطا کر دے. تو پہلے 4 گھنٹوں میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کا حساب کتاب ہو جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں ہر شخص کا عمل قیامت کے دن میزان پر تولا بھی نہیں جائے گا.